نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کائنات کے اندر سب سے عظیم لوگ انبیاء کرام تھے اور ان کے ایمان و ان انبیاء کرام پر ایمان لانے والے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جماعت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مہمان خصوصی ہے، استاذ اعظم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا اور نبوت دے کر بھیجا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب پوری بنی آدم کے اندر اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ جو تھے یہ بھی تمام کائنات کے خاص لوگ تھے اور اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے. قرآن مجید میں صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی فضیلت 1100 آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. صحابہ وہ پاک لوگ ہیں. صحابہ کی عظمت کے بارے میں، صحابہ کی ایمان، صحابہ کی صداقت اور صحابہ کی عدالت اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. اس کی ایک مثال سنیں کہ دنیا کا عظیم استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ یہ بھی عظیم تھے. اور یہ اصول ہے دنیا کے اندر، جو استاد جس بچے کو پڑھائے گا پھر اس بچے کی چند دن بعد یا چند مہینے بعد اس بچے کی امتحانات لیتے ہیں اور امتحان لینے کے لیے باقاعدہ دور سے بڑے عالم کو منگواتے ہیں اور بلاتے ہیں تاکہ میرے اس شاگرد کی عظمت اور اس کی جو ہے فضیلت جو ہے تمام انسانوں پر ظاہر ہو جائے. تو کلاس اول، سب سے اول کلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے استاذ تھے، معلم تھے اور صحابہ پڑھنے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا اور دنیا کی زندگی گزارنے کا طور و طریقے بتائے. لیکن جب ان کا امتحان کا وقت آیا
تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلاس سے امتحان لیا، اور کیا بہترین امتحان تھی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کی امتحان لیا۔ امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، امتحانہ اللہ فاعل ہے، قلوبہم مفعول ہے اس کی۔ اللہ نے صحابہ کی دلوں کا امتحان لیا، تو نتیجہ یہ نکلا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک علی ھدی من ربہم۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہے، اور یہ ایسے ہدایت پا چکے ہیں کہ آگے پہلے سے پارے کی آخری رکوع کے اندر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ گے صحابہ جیسے ایمان، تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تب جا کر تم کامیاب ہوں گے، اور وہ ایمان اور وہ ہدایت اللہ کے یہاں قبول ہوں گے۔ تو صحابہ وہ پاک لوگ ہیں کہ جس کی فضیلت اور منقبت میں اللہ نے قرآن کے اندر بے شمار آیتیں بیان فرمائی ہے، یعنی کم و پیش 1100 آیتیں صحابہ کی منقبت پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اور صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس کا امتحان لینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے پھر صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک الذین کتب اللہ علی ایمانہم، اولئک کتب فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ایمان ان کے دلوں میں لکھ لیا ہے، ایمان ان کے دلوں میں لکھ لیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان لکھائی کرتے تو وہ مٹ جاتی ہے، عدالت لکھتے تو مٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس کو لکھ لیتے ہیں، جیسے قرآن اللہ کی ذاتی کلام ہے تا قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، تو صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ لیا، اب وہ ایمان مٹنے والے نہیں ہے۔ تو صحابہ دین و اسلام کے لیے انتہائی قربانی کی ہے، انتہائی۔ صحابہ کی جماعت 1.5 لاکھ یا 1,44,000 صحابہ کی، ان میں سے 60,000 صحابہ نے اپنے جان کی نذرانے پیش کر لی، اور یہی صحابہ ہمارے یہ پاکستان میں آئے ہیں، یہی صحابہ افغانستان میں آئے، یہی صحابہ ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان کے اندر صحابہ کی 74 قبریں ہیں، اور افغانستان کے اندر 48 قبریں ہیں، اور پاکستان کے اندر 24 قبریں ہیں۔ صحابہ ادھر مال اور دولت کمانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ہمیں اور آپ کو ایمان اور قرآن پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن آج کے یہ طبقہ بعض غلیظ طبقہ جو صحابہ کے خلاف برا بلا کہتے ہیں، صحابہ جیسے مقدس ہستیاں جو تمام انسانیت کے لیے خدمت کی ہے، تمام انسانیت کے لیے اسلام اور قرآن پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 آرزویں تھے۔ ایک آرزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ میرے گھریلوی زندگی، گھریلوی خلوت کی زندگی اور یہ جلوت میں آ جائے، تمام امت پر ظاہر ہو جائے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جماعت تیار کرائی، اس جماعت کا نام ازواج مطہرات ہے۔ اور نبی کی دوسرا آرزو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے، پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ان کے لیے اللہ نے صحابہ جیسے جماعت تیار کرائی، اور صحابہ کی 1.5 لاکھ صحابہ میں سے 9,000 صحابہ کی قبریں مدینہ اور مکہ میں پائے جاتے ہیں۔ باقی تمام صحابہ 1,39,000 یا 1,34,000 صحابہ کی قبریں مکہ و مدینہ میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکے ہیں اسلام اور دین کی بلندی کے لیے اور دین اور اسلام کی پھیلانے کے لیے۔ تو صحابہ 60,000 صحابہ شہید ہوئے، اور شہادت کی وہ موت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری تمنا یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شہادت کی موت اللہ نصیب فرمائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موت اللہ نے نہیں دی، شہادت کی موت۔ وجہ یہ اگرچہ بعض فقہا کہتے ہیں، علماء و محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت ام عائشہ کو کہا کہ اس یہودی عورت جو مدینے میں دعوت کے نام پر مجھے کھانے کے اندر زہر کھلایا، وہی تکلیف ابھی بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو اگرچہ بعض محدثین اور فقہا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، لیکن اصل شہادت کی موت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا، اور شہادت وہ نعمت ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت شہادت کی موت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی سوال کرے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو کہے جواب آئے گا کہ شہادت کی موت۔ شہادت کی موت نبی نے مانگا تھا، شہادت کی موت عمر بن خطاب نے مانگا تھا، شہادت کی موت صحابہ نے مانگا تھا، اللہ نے شہادت کی موت دی۔ اگر یہ سوال کرے کہ جنت کی تمام انعامات میں سے سب سے بہترین نعمت کون سی ہے، تو تب جواب آئے گا شہادت کی موت، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ جب دیدار کرانے کے بعد اللہ تمام جنتیوں سے فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ اس کے بعد کون سا مراد اور کون سی آرزو ہے کہ وہ میں پورا کروں، تو تمام جنتی کہے گا یا اللہ تمام انعامات آپ نے دی ہے، لیکن ایک جنتی وہ کہے گا شہید، وہ کہے گا یا اللہ میرے آرزو یہ ہے کہ مجھے آپ دنیا میں بھیج دے، پھر میں دین اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو کٹاؤں، میں پھر اپنے دین اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو ختم کروں۔ تو اب یہ اس حدیث کی اس نقطے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جنت کی تمام انعامات میں سے بھی سب سے بڑی نعمت شہادت کی موت ہے۔ تو عرش کی تمام نعمتیں اور فرش کی تمام نعمتیں، ان میں سے تمام نعمتوں میں سے بہترین نعمت شہادت کی موت ہے۔ وہ اللہ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو نصیب فرمایا، اور 72 لوگ صحابہ، 72 اہل بیت تھے، 21 صحابہ تھے، اور 9 علی کے بیٹے تھے، اور 17 یا 16 یہ اہل بیت میں سے جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے۔ تو صحابہ قرآن کے اندر اس کی عظمت، اولئک هم المتقون، اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اولئک هم الصدیقون، یہ سچے لوگ تھے کائنات کے اندر، اور اولئک هم الفائزون۔ اور آخر میں اللہ نے اس امتحان کا نتیجہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ نتیجہ کہ استاد اعظم محمد مصطفیٰ تھے، اور شاگرد وہ صحابہ تھے، اور امتحان لینے والا اللہ تھا، اور نتیجہ اللہ نے قرآن کے اندر نکالا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ وہ عظیم ہستی ہے، اور ان کے خلاف بولنا یقیناً اپنے دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ اور یقیناً اس ملک میں اس جیسے مقدس ہستیاں، ایسے مقدس ہستیاں جو ہماری اور آپ کی اور ایمان اور اسلام اور دین کے ملنے کا ذریعہ ہے، یہ محفوظ نہیں ہے۔ تو یقیناً ان صحابہ کی قربانیاں یاد کر کے اور ان کی منقبت اور فضیلت قرآن کے اندر پڑھے اور سنیں، یقیناً صحابہ کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ تو صحابہ وہ عظیم لوگ تھے، ان کی قدر کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہے، ستارے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ، جو بھی لوگ آپ دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، تو آپ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر لعنت بھیجو۔ تو موجودہ 10 محرم یا 9 محرم کے علی الاعلان کلہ روڈوں پر صحابہ کی گستاخیاں کی ہے، صحابہ کے لیے بے ادب کلمات جو ہے بولا گئے۔ تو یقیناً ان ہمارے اداروں سے اور ہمارے ملک کے مقتدر ادارے، فوج اور ان کے جیسے عدالتیں ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے لے، تو ان صحابہ کو جو برا بھلا خلاف کہی ہے ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کرے اور ان کے خلاف باقاعدہ سزا دے، شرعی اور قانونی اور شریعت اور قانون کے مطابق۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔